الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، اور نہ گمان کریں ان لوگوں کو جو قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں مردہ، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، خوش ہونے والے ہیں اس کے ساتھ جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل میں سے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو نہیں ملے ان کے ساتھ پیچھے سے. اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یستبشرون بنعمت من اللہ، خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت سے، وفضل اور فضل سے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالی ضائع نہیں کرتا اجر ایمان والوں کا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورہ آل عمران کا 17واں رکوع آیت نمبر 169، 170 اور 171 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العزت نے احد کے میدان میں جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے ہوئی، اور ساتھ ہی اس کی حکمت بھی بیان کر دی کہ اس میں مخلصین اور منافقین کی پہچان ہو گئی. کیونکہ منافقین وہ یہ کہنے لگے کہ اگر ہماری بات مان کر گھروں میں بیٹھے رہتے تو احد کے میدان میں نہ مارے جاتے نہ شہید کیے جاتے. اس کا جواب یہ دیا کہ دیکھو تم اگر گھروں میں بیٹھے ہو تو کیا تم موت سے بچ جاؤ گے؟ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو اپنی ذات سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ. باہر کیف موت تو ہر ایک کو آئے گی، چاہے کوئی کمروں کے اندر چھپ کر ہی کیوں نہ بیٹھا ہو.
تو یہ لوگ اگر اللہ کی راہ میں جان دے گئے ہیں، اس سے اچھی موت اور کون سی موت ہوگی؟ دنیا سے تو سب نے ہی جانا ہے، جو فی سبیل اللہ گیا، جو اللہ کے راستے میں گیا، اس سے زیادہ اچھی موت اور کون سی ہوگی؟ اور جیسا کہ میں نے آپ کو اس سے قبل بھی حدیث سنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے بندہ بیٹھا اور ایک چیونٹی آ کر کاٹتی ہے نا، بعض دفعہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید کوئی خارش ہو رہی ہے، بس اتنا سی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شہید کو موت کے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے، بس اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو موت کے وقت اذیت اور تکلیف بھی نہیں دیتے، اور آخرت کے درجے تو کیا ہی کہنے اس کے۔ تو دنیا سے تو سب نے ہی جانا ہے، جس کی موت اللہ کے راستے میں آ جائے، اس سے اچھی اور موت کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ شہادت کی موت عطا فرما اپنی راہ میں، اور دے بھی نبی کی شہر میں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوتا، عمر کہتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک ووفاتاً فی بلد رسولک، اے اللہ شہادت بھی ہو اور ہو بھی مدینہ میں۔ ہم بڑے حیران ہوتے ہیں کہ مدینہ میں کیسے شہادت ملے گی، یہاں تو سب صحابہ رہتے ہیں، مسلمان رہتے ہیں، لیکن ہم حیران رہ گئے کہ جب مسجد نبوی میں نماز فجر عمر پڑھا رہے تھے مصلی رسول پر کھڑے ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک بدبخت نے وہاں آ کر خنجر مارا، تو ہم حیران رہ گئے کہ اللہ نے فرمایا ایسی دعا قبول کی کہ مدینہ منورہ میں شہادت دی اور نبی پاک کے مصلی کے اوپر عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اخلاص کے ساتھ جو مجھ سے شہادت مانگتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ تو شہادت کی تو وہ عظیم موت ہے جس کی تمنا صحابہ نے کی ہے۔ صحابہ تو کیا، خود میرے مرشد کریم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا لوددت، میں یہ چاہتا ہوں ان اقتل فی سبیل اللہ، کہ مجھے اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، مجھے پھر زندہ کیا جائے، مجھے پھر شہید کیا جائے، مجھے پھر زندہ کیا جائے، مجھے پھر شہید کیا جائے، مجھے پھر زندہ کیا جائے، مجھے پھر شہید کیا جائے۔ بار بار اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی تمنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب شہید اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتے ہیں۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے الا الدین، سوائے قرضے کے، سوائے قرضے۔ اور بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام ابھی یہی بتا کر گئے ہیں۔ اس سے آپ ساتھ یہ بھی اندازہ کریں، جہاں شہید کے عظمت اور فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے، وہاں پر حقوق العباد کی اہمیت کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی کا حق دینا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں جان دینے کے بعد بھی وہ معاف نہیں ہوگا۔ اگر کسی کا حق دینا ہے، اللہ کے راستے میں جان دے دی ہے، بڑے درجے حاصل کر لی ہیں، لیکن حقوق العباد جو ہے نا، جو دوسرے کا حق ہے، جو قرضہ لیا ہوا ہے یا دوسرے کے حق دینا ہے، وہ معاف نہیں ہوگا، باقی گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ یعنی حقوق اللہ میں سے جو گناہ ہے وہ اللہ معاف فرما دیں گے، اور حقوق العباد میں قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین سے، تم اس بات پر خوش ہو کہ ہم گھر میں بیٹھے رہے اور جناب موت سے بچ گئے، اور وہ گئے جناب احد میں اور شہید ہو گئے۔ ارے تمہیں کیا معلوم کہ وہ بظاہر دنیا میں سے تم موت کا پیالہ پی گئے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو کتنی عظیم زندگی جنت والی عطا فرما دی ہے، رب کے ہاں وہ جنت کے مہمان بن گئے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل کی گئے ہیں مردہ خیال بھی نہ کرو، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ رب کے ہاں زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہی شہید کے اوپر تلوار چلتی ہے، تیر چلتا ہے، اس کا وجود کاٹا جاتا ہے، جیسے احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا کاٹا گیا، اور صرف
کاٹا ہی نہیں گیا، ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، حتیٰ کہ سینہ چیر کر کلیجہ نکالا گیا باہر۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اپنے امیر حمزہ کی میت کو دیکھ کر آپ نے آنسو بہائے، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ نے دیکھا تو حیران رہ گئے، کیا حمزہ تیری بھی عجیب قسمت ہے، دو جہاں کا سردار تیری میت پر آنسو بہا رہا ہے۔ اب بظاہر تو یہ ہوا، لیکن فرمایا کہ جنت میں وہ اللہ کا مہمان بن گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہی شہید کی روح نکالی جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ سبز رنگ کے پرندے کے قالب میں ڈال کر جنت میں چھوڑ دیتے ہیں، اور جیسے پرندہ اڑتا ہے اور میوے کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے، ایسے ہی شہید کی روح بھی جنت میں اڑتی ہے، جنت کے میوے کھاتی ہے، جنت کی نہروں سے پانی پیتی ہے۔ پھر جیسے پرندہ گھونسلے میں لوٹتا ہے، ایسے ہی اللہ کے عرش کے ساتھ گھونسلے لٹک رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ واپس ان گھونسلوں میں آ کے آرام کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم سمجھتے ہو وہ ناکام ہو گئے، تمہیں کیا معلوم وہ تو رب کے عرش والے گھونسلوں میں جا لٹکے ہیں، وہ تو اتنے اونچے مقام پر پہنچ گئے ہیں، وہ تو جنت کے رزق کھا رہے ہیں، وہ تو اللہ کے ہاں مہمان بن گئے ہیں۔ فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ اچھا، احد میں جو شہید ہوئی ہے نا، ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ جو ہمارے مسلمان پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں ان کو اگر پتہ چل جائے کہ ہم کتنے مزے میں ہیں، تاکہ ان کے دل میں یہ بات نہ ہو کہ شاید وہ مارے گئے تو ختم ہو گئے اور پتہ نہیں بڑا نقصان ہو گیا ان کا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان شہداء کی یہ خواہش پوری کی، اور اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ جنت میں خوش ہو رہے ہیں ان نعمتوں کے ساتھ جو اللہ نے ان کو دے رکھی ہیں اپنے فضل میں سے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ابھی ان کے ساتھ نہیں ملے پیچھے سے۔ کیا مطلب؟ ان کے وہ ساتھی جو ابھی دنیا میں رہ گئے، ابھی شہید نہیں ہوئے لیکن ایمان پر پکے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ ان دنیا والوں کی خبر بھی ان شہیدوں کو بتاتے ہیں کہ تمہارے وہ ساتھی ابھی جناب بالکل ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور وَيَسْتَبْشِرُونَ، وہ شہید جنت میں خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کی خبریں سن کر لم يلحقوا بهم، جو ابھی ان کو ملے نہیں ہیں، یعنی شہید ہو کر وہ ابھی جنت میں پہنچے نہیں ہیں، ابھی دنیا میں ہیں۔ ان کی خبریں اللہ ان شہداء کو پہنچاتے ہیں کہ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ جو تمہارے مخلص ساتھی دنیا میں رہ گئے انشاءاللہ ان پر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور ان پر بھی کوئی غم نہیں ہوگا، اور شہداء یہ خبر سن کر جنت میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان اہل ایمان کی خبر شہداء کو جنت میں پہنچائی، اور شہداء کی جنت کی خوشحالی اللہ نے دنیا والوں کو بتائی، اور بتایا یہ کتنے عظیم لوگ تھے جو راہ خدا میں جان دے گئے ہیں، اور تم ان کے بارے میں پریشان ہو، تم ان کے بارے میں فکر مند ہو، ان کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فکر تو اس کے بارے میں ہو جو اللہ کے دین کے مقابلے میں آ کے لڑتا ہوا دنیا سے دفع ہو گیا۔ اصل کمال تو اس بندے کا ہے جو اللہ کے دین پر اپنے آپ کو قربان کر گیا۔ جیسے سورہ یاسین میں ایک شہید کا ذکر ہے، سورہ یاسین میں ایک شہید کا ذکر ہے، جس بستی میں اللہ کے نبی گئے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، لوگوں نے انکار کیا، وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعی، شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور آ کر قوم والوں سے کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم انبیاء رسولوں کی بات کو مانو، اتبعوا من لا يسألكم اجرا، جو تم سے اجر نہیں مانگتے ان کی بات مانو، وهم مهتدون۔ اور پھر آگے انبیاء کی تائید کرتے ہوئے کہنے لگا وما لی لا اعبد الذی فطرنی، آپ ذرا نکالیں 23واں پارہ شروع سے نکالیں، وما لی لا اعبد الذی فطرنی، 23واں پارہ بالکل شروع سے نکالیں جی، صفحہ نمبر 399 آیت نمبر 22 سورہ یاسین 23واں پارہ شروع سے۔ کیا خوبصورت انداز تھا اس اللہ کی راہ میں جان دینے والے کا،
کتنا اس کا انداز اللہ کو پسند آیا، اللہ نے قرآن میں محفوظ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس شہید کی دعوت سننا، کہنے لگا وَمَا لِيَ لَا، مجھے کیا ہوا کہ لا اعبد الذی، میں عبادت نہ کروں اس ذات کی، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اتخذ من دونی آلہہ، کیا میں اس کے علاوہ کوئی اور الہ بنا لوں؟ ان یردنی الرحمن بضر، اگر وہ رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، لا تغن عنی شفاعتہم شیئا، تو مجھے ان کی سفارش کچھ بھی نفع نہ دے گی، ولا ینقذون، نہ مجھے چھڑائیں گے۔ مطلب اگر اللہ تکلیف دینا چاہے، اللہ کی تکلیف کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ انی اذا لفی ضلال مبین، میں اس وقت کھلی گمراہی میں چلا جاؤں گا۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بناؤں تو میں کیا ہو جاؤں گا؟ گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر قوم والوں سے کہنے لگا انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں ایمان لایا تمہارے رب کے ساتھ، فاسمعون، تم سن لو، کان کھول کر سن لو، میں رب پر ایمان لا چکا ہوں۔ جرت کے ساتھ اعلان کیا۔ اور شہید اکثر ہوتے ہی وہ جو جرت والے ہوتے ہیں، اللہ شہادت کی موت بزدل کو نہیں عطا کرتے، جرت والے کو عطا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا انی آمنت بربکم فاسمعون، میں ایمان لا چکا ہوں، کان کھول کر سن لو۔ اب قوم والے ٹوٹ پڑے اور مار مار کر شہید کیا، اور حدیث مبارکہ میں جیسے آتا ہے کہ اس کو روندا، پیٹ پھٹا اور انتڑیاں اس کی باہر نکلیں، اور اللہ کے راستے میں جان قربان کر گیا۔ جو ہی بظاہر اس کی لاشے کو تو روندا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، ادھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا؟ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا جنت میں داخل ہو جا۔ اور جنت میں جا کر شہید نے کیا کہا؟ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم بھی جان لیتی، بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ اس شہادت کی برکت سے میرے رب نے میرے سب گناہوں کو معاف کر دیا، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت والے مہمانوں میں شامل کر لیا۔ اللہ فرماتے لوگوں جو میرے راستے میں کٹ جائے، بظاہر تمہیں اس کا کٹا ہوا وجود نظر آتا ہے، تمہیں یہ معلوم نہیں اللہ اس کو کتنی عزت عطا فرماتے ہیں۔ اب جیسے اس شہید نے کہا نا کاش میری قوم کو بھی پتہ چل جائے، ایسے ہی احد کے شہداء نے بھی کہا کاش ہمارے ان ساتھیوں کو پتہ چل جائے جو ابھی دنیا میں ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا عطا فرمایا۔ اللہ نے وہاں آیت نازل فرما کے ان کا تذکرہ کر دیا، فرمایا یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جنت کی نعمتوں میں خوش ہو رہے ہیں اور اپنے دنیا والے ساتھیوں کی خبریں سن کر بھی خوش ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، وہ خوش ہوتے ہیں، خوشخبریاں حاصل کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، وفضل، اور اللہ کے فضل کے ساتھ، وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ شہداء کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ نے پوچھا کوئی حاجت ہے؟ هل لکم من حاجہ، کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے تو بتاؤ۔ یا اللہ کیا مانگے؟ یہاں تو ہر چیز مل جاتی ہے، جو دل میں آتا ہے وہ مل جاتا ہے، تو یہاں پہ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر چیز میسر ہے، کوئی چیز ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کچھ تو مانگو، تو شہداء کہیں گے ان ترد ارواحنا الی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، یا اللہ پھر ایک ہی خواہش ہے کہ دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج، اور اب جناب پھر تیرے راستے میں کٹیں اور پھر شہید ہوں اور پھر جنت میں آئیں۔ یا اللہ جو لذت شہادت کے وقت ملی تھی وہ یہاں نہیں مل رہی۔ اللہ فرمائے کہ نا اب جو جنت میں آ گیا اسے دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجوں گا، اب دوبارہ کٹنے کی ضرورت نہیں ہے میرے راستے میں۔ تو اللہ کے نبی نے بتایا یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں کٹ کر جاتا ہے اس کو جنت میں بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں دوبارہ اللہ کی راہ میں کٹ جاؤں۔ سبحان اللہ۔ سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ موت کون سی موت ہے؟ شہادت کی موت ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ وہ آمین پتہ نہیں نیند کی وجہ سے ڈھیلی ہے یا ویسے تھوڑی ڈھیلی ہے،
ایک آدمی کہتے ہیں نا دعا مانگتا تھا یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما. لڑکے تھے شرارتی، باہر جا رہا تھا، راستے میں پکڑ لیا، رات کا ٹائم تھا، اندھیرا تھا، منہ چھو لپیٹے ہوئے تھے. کون ہو تم؟ انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ وہ میرا بندہ روزانہ مجھ سے شہادت مانگتا ہے، تم جاؤ اس کی گردن کاٹ کے لے آؤ تاکہ میں اسے شہادت کا درجہ عطا فرماؤں. آخر لگا یا اللہ میں ایویں ہی چول ماری ہے، تو قبول ہی کر لی. تو شہید ہونے کے لیے جان تو دینی پڑتی ہے نا. کسی نے کہا تھا کہ شہید ہونے کو دل بڑا کرتا ہے، بس یہ ظالم جو جان سے مار دیتے ہیں نا، یہ مسئلہ خراب ہے. اگر جان سے نہ مارتے تو پھر ہمیں یہ وہ والی شہادت چاہیے جس میں جناب ایئر کنڈیشن میں بٹھا کے ہمیں آئس کریم کھلائیں، جوس پلائیں، وہ والی شہادت چاہیے. شہادت کے لیے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھنا پڑتا ہے، یہ تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں. امیر حمزہ جو احد میں شہید ہوئے رضی اللہ تعالی، کس طرح دشمن کی صفیں چیرتے ہوئے جا رہے تھے. اور واشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ بعد میں وہ بھی مسلمان ہوئے، پتھر کے پیچھے چھپ کر بیٹھے، اور ان کے مالک نے ان کو کہا تھا کہ علی، حمزہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے اگر تو کسی کو مار ڈالے تو آزاد ہے. کہنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں آپ کو مار ڈالوں گا. علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھا، لیکن وہ بڑے چوکنے تھے، دائیں بائیں ان کے ساتھی بھی تھے اور بڑی توجہ سے، تو میں نے کہا بھائی ادھر بھی میرا کام چلنے والا نہیں ہے. حمزہ کو میں نے دیکھا کہ یہ جرأت کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے تھے اور پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھتے تھے، تو میں نے کہا شاید میرا بس یہاں پہ چل جائے. میں ایک پتھر کی چٹان کے ساتھ چھپ کر بیٹھا، اور حمزہ جب وہاں سے گزرے آگے، وہ تو آگے بڑھ رہے تھے اور میں چھپا ہوا تھا، تو پیچھے سے انہوں نے نیزہ پھینکا جو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پار ہو گیا، اور پھر وہ شہید ہوئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس وقت ایمان قبول کیا جب ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا اور آپ دکھی ہوئے. ابھی امیر حمزہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور شکار سے واپس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھ بری خبر سنی. کسی نے بتایا آج ابو جہل نے تیرے بھتیجے کو خوب سنائی ہے. یہ چچا تھے، اگرچہ مسلمان نہیں تھے، تو اس بات کا دکھ ہوا کہ میرا یتیم بھتیجا، میرے بھائی عبداللہ دنیا سے چلے گئے، اور ان کو جناب یوں کوئی سنائے تو دکھ ہوا. یہ گئے نبی پاک کے پاس، واقعی آپ افسردہ اور غمزدہ اور پریشان بیٹھے تھے. پوچھا بھتیجے کیا ہوا؟ تو آپ نے بتایا کہ ابو جہل نے اس طرح مجھے بہت برا بھلا کہا، اور جو اس کے منہ میں آیا مجھے کہا. امیر حمزہ تشریف لے گئے، اور ابو جہل بیٹھا ہوا تھا محفل میں. عبد الرحیم صاحب، ابو جہل بیٹھا ہوا تھا محفل میں، تو سرداروں کے پاس امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں وہی تلوار تھی جس کے ساتھ ابھی گئے تھے وہ شکار وغیرہ کرنے کے لیے اسلحہ آپ. وہ مارا کس کے اس کے سر میں دستہ زور کے ساتھ، اس کا خبردار میرے بھتیجے کے بارے میں آئندہ کوئی ایسی بات کی. یہ ٹھیک ہے، ہم نے آپ ان کی دعوت کو نہیں مانا، تو نے بھی نہیں مانا، میں نے بھی نہیں مانا، یہ الگ بات ہے. ہم ان کی دعوت کو مانیں یا نہ مانیں، نہیں ماننا تو نہ مان، لیکن خبردار آئندہ میرے بھتیجے کو یوں جا کر تو نے برا بھلا کہا تو پھر میں تجھ سے نہیں کہوں. خوب اس کو سنائی. ابو جہل کو جرأت نہ ہوئی کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ کہتا، اور آپ اسی طرح واپس آئے. نبی پاک ادھر ہی بیٹھے تھے اور آ کر کہا بھتیجے خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ لے لیا. اس نے تو صرف تجھے برا بھلا کہا تھا، میں نے اس کو برا بھلا بھی کہا ہے، میں نے اس کو لگائی بھی ہے، محفل کے اندر لگائی ہے. خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے. آپ نے کہا چچا جان بہت شکریہ، لیکن جس طرح امیر حمزہ خوش ہونا کے ذہن میں تھا نا نبی پاک خوش ہوں گے، واہ بھائی واہ بڑا کمال کر دیا، اس طرح کہ آپ نے کوئی خاص بات نہ کی. امیر حمزہ کہنے لگے بھتیجے میری بات سمجھ رہے ہو؟ ابو جہل جو سردار ہے میں نے اس سے بدلہ لیا ہے، اس سے بدلہ لینا کوئی آسان کام نہیں تھا. میں چچا جان میں سمجھ گیا ہوں. تو کوئی خوش نہیں ہوئی ہو پھر زیادہ؟ فرمایا ہاں زیادہ خوش تو اس وقت ہوں گا جب تم میری دعوت کو قبول کر لو گے. جب تم ایمان لے آؤ گے نا چچا، پھر میں زیادہ خوش ہوں گا کہ تم جہنم کی آگ سے بچ کر جنت کے وارث بن جاؤ گے. امیر حمزہ نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے اچھا
خوش ہو جاؤ پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول۔ نبی پاک کتنے خوش ہوئے، اپنے چچا کے ساتھ چمٹ گئے، فرمایا اب میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جناب چچا بھی تھے اور آپ کے سپاہی بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 سال بڑے تھے۔ ان کا ذکر آیا تو ایک بات ان کی اور بھی بڑی دلچسپ ہے، 2 سال عمر میں صرف بڑے تھے نبی پاک سے، اور اس 2 سال کا فرق اتنا زیادہ نہیں ہوتا، تو بظاہر اتنا فرق لگتا نہیں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ کہتے ہیں ایک دفعہ کسی صحابی نے پوچھا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ بڑے ہیں یا نبی پاک بڑے ہیں؟ چونکہ ایک جیسے لگتے ہیں نا، تو آپ بڑے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت جواب دیا، فرمانے لگے ہوا اکبر و منی و اسن و منو، بڑے تو نبی پاک ہی ہیں، ویسے عمر میری زیادہ ہے۔ بڑے تو وہی ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، میں تو رسول نہیں ہوں، وہ اکبر و منی، بڑے تو وہ ہیں، ویسے عمر میری زیادہ ہے آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا خوبصورت جواب دیا۔ بلکہ یہ احد کے میدان میں آپ بھی شہید ہوئے اور آپ کی میت کے ٹکڑے بھی کیے گئے، ایسے لوگوں نے جانیں قربان کی، اور اس کے باوجود بھی اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پہ لبیک کی، وہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور مت گمان کریں ان لوگوں کو جو قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں میت، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش ہونے والے ہیں ان کے ساتھ جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل میں سے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لم يلحقوا بهم من خلفهم، اور خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کی خبروں کے ساتھ جو نہیں ملے ان کو پیچھے سے۔ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت سے، وفضل، اور فضل سے، وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور بے شک اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا اجر ایمان والوں کا۔